بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العصر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کل جس بیماری کا ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے وہ چائنیز کرونا وائرس، جس کو NCOV 2019 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب 2019 میں آنے والا منفرد کرونا وائرس۔ اس جراثیمیہ وائرس نے ابھی تک 27 لوگوں کو متاثر اور کم و بیش 80 سے زائد افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ کرونا ایسے جراثیم ہے جو ویسے تو جانور یا پرندوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر ان کو بھی بیمار کرتے ہیں۔ جب وائرس یا جراثیم اس تیزی سے پھیلتے ہیں تو اس صورتحال کو آؤٹ بریک کہا جاتا ہے۔ یہ کرونا وائرس کا پہلا آؤٹ بریک نہیں بلکہ اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں ریسپیریٹری سنڈروم اور سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم، دو بیماریاں جو پچھلی 2 دہائیوں میں خبروں کی زینت رہیں، انہی کے اقسام میں سے کرونا وائرس بھی ہیں۔ ایک چھوٹے سے جراثیم نے نہ صرف پوری دنیا کو ہائی الرٹ کر دیا بلکہ کئی شہر محصور ہیں۔ چین میں تقریباً 6 کروڑ لوگوں کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ صرف ایک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اتنے سخت اقدام کیے جا رہے ہیں کہ چین میں ٹرینوں، سڑکوں اور پروازوں تک کو بند کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وائرس کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے اور اس سے بخار، کھانسی اور سانس میں دقت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وائرس آپ کے جسم میں جانے کے بعد یہ علامات 2 سے 14 دن میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی بات اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ دوسرے لوگوں تک جراثیم منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ وائرس کھانسی یا چھینک کے ذریعے یا پانی کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے منتقل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، صرف اس کی علامات کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے جسم کی قوت مدافعت اس کو خود ہی وقت کے ساتھ ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن 25% کیسز میں مریض سیریس بھی ہو جاتے ہیں، بالخصوص بوڑھے افراد یا وہ لوگ جو پہلے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ ان کے لیے یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ویکسین بنانے کا عمل بھی شروع ہو گیا، لیکن ایک کامیاب حفاظتی ویکسین بنانے میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ چونکہ ایک نیا وائرس ہے جو پہلے کبھی انسانوں میں نہیں آیا، اس لیے اتنا ہنگامہ مچ چکا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے۔ احتیاطی تدابیر ہی علاج۔ ہم سب کے لیے اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بنیادی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اور اہم کام، ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھونا صابن کے ساتھ، بالخصوص آنکھوں، ناک اور منہ یا ان جگہوں کے قریب ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ وائرس سے متاثر افراد سے دور رہیں، باہر جاتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال کریں، اور زیادہ ٹچ ہونے والی پبلک جگہوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پاکستان میں، جیسے وزیراعظم کی مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود نہیں، کم از کم 5 مریضوں کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ چینی ماہرین کے مطابق ہر شخص جس کو یہ وائرس ہوتا ہے اس سے یہ وائرس مزید 2 سے 3 لوگوں تک منتقل ہو، اس لیے ہمارے لیے ہر ممکن حد تک احتیاط لازم ہے۔ ابھی جو مسافروں کی اسکریننگ کا سلسلہ جاری ہے وہ میرے خیال میں ناکافی ہے، کیونکہ یہ وائرس 14 دن تک کسی بھی شخص میں بیماری کے کسی علامت کے بغیر ایکٹیو رہ سکتا ہے، اور اس دوران وہ شخص یہ وائرس دیگر افراد میں منتقل کر سکتا ہے۔ زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی طرح کے واقعات ہمارے فرسودہ نظام صحت کے بار بار نشاندہی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو ہماری کوتاہی کی وجہ سے اور ہمارے نظام صحت کی ناکافی ہونے کی وجہ سے بیشتر لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 40 سے 50% ادویات ناقص اور غیر معیاری ہیں۔ حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کورونا کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا جائے، وگرنہ یہاں پھیل گیا تو ہم اس سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ چین نے 6 دن میں
1000 بستروں کا اسپتال کھڑا کر دیا ہے اور اسی مہینے میں متاثرہ علاقوں میں 5000 مزید بیڈز کا انتظام کر دیا جائے گا۔ چینی حکومت نے ایک ہفتے کے اندر ہزاروں افراد پر مشتمل میڈیکل اسٹاف تعینات کر دیا ہے۔ کیا ہم ایسے کرنے کے قابل ہیں؟ جیسے جیسے دنیا بالخصوص پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، صفائی، ہائیجین اور نظام صحت کی درستگی ہمارے لیے ناگزیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وائرس ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ وائرس چین میں شروع ہوا ہے۔ خدا نخواستہ یہ ہمارے ہاں شروع ہوتا تو خود ہی اندازہ کر لیجئے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوتے۔